اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کی نگاہ میں انسانوں کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ ہدایت کے راستے پہ ہے اور ایک گروہ ضلالت کے راستے پہ، گمراہی کے راستے پہ ہے۔ خداوند عالم ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خداوند عالم کی راہ میں چلتے ہیں، ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ خداوند عالم بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ انسان کمال تک پہنچنا چاہتے ہو تو ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ اور صرف یہ کہنے کی حد تک نہیں ہے، باقاعدہ خداوند عالم اہتمام کے ساتھ انسان کو روزانہ بتا رہا ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں خداوند عالم سے ہدایت کا راستہ مانگیں۔ اسی لیے ہر نماز میں واجب ہے انسان کے اوپر کہ وہ ہدایت کے راستے کا طلبگار ہو۔ خداوند عالم کی درگاہ میں تمام انسان یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ روزانہ ہر واجب نماز میں خداوند عالم کی درگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھائے۔ اور ہدایت کی ذمہ داری صرف خدا کے پاس ہے۔ خداوند عالم کی ذات ہدایت کرنے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے گردن پہ لیا ہے۔ سورہ مبارک کے لیل میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت کی ذمہ داری تو ہمارے اوپر ہے۔ اور اسی طرح سورہ بلد میں خداوند عالم قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اے انسان، میں نے آپ کو دو آنکھیں نہیں دی اور دو ہونٹ اور ایک زبان نہیں دیا، وہدیناہ النجدین، اور آپ کو حق کی طرف ہدایت نہیں کیا، آپ کے لیے میں نے دونوں راستے نہیں دکھائے کیا کہ آپ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے، آپ کے اختیار میں دیا ہے، گمراہی کے راستے پہ چلتے ہو آپ کے اختیار میں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کی ہے آپ کو نجدین، دونوں راستوں کی۔ اور بس ہدایت کی ذمہ داری صرف خداوند عالم کے پاس، ہادی صرف خداوند عالم کی مقدس ذات ہے۔ اسی لیے سورہ مبارک یونس کی 35 نمبر آیت میں خداوند عالم اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے قل، کہہ دو اے میرے حبیب، حل من شرکائکم ان یہدی الی الحق، ان کافروں سے کہہ دو کہ آیا آپ کے جو بت ہیں جن کو آپ نے خدا کے شریک ٹھہرایا ہے، آیا یہ آپ کو حق کی طرف ہدایت کر سکتے ہیں؟ قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، پھر فوراً خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ یہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں بلا سکتے ہیں۔ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دو کہ خداوند عالم حق کی طرف بلاتا ہے، خداوند عالم حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ بس حق کی طرف بلانا، ہدایت کرنا، یہ خداوند عالم کے پاس ہے، یہ کام خداوند عالم کا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم کے درمیان توحید کا پرچار کیا اور بتوں سے، بت پرستی سے جب روکا تو قوم نے اعتراض کیا۔ خداوند عالم سورہ شعراء میں کس خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے میرے حبیب ابراہیم کے خبروں کو بیان کریں۔ کیا تھی ابراہیم کی خبریں؟ کہ آپ بت پرستی کے پیچھے لگے ہو۔ قوم کو جب ڈرایا بت پرستی کے انجام سے تو قوم باز نہیں آئی، تو پھر حضرت ابراہیم نے بتوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ تمام بت میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، رب العالمین سے مجھے محبت ہے۔ اب رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے اور خلق کرنے کے بعد آزاد نہیں چھوڑا ہے بلکہ میری ہدایت کی ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، عالمین کا رب وہ ہے
جس نے خلق کرنے کے بعد پھر میری ہدایت کی ہے۔ دیکھیں ہدایت کی ذمہ داری خداوند عالم کی ذات ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، فرعون کو تبلیغ کر رہے ہیں، تو اسی وقت فرعون نے تعجب سے کہا، سورہ مبارک طٰہٰ میں خداوند عالم نے بیان کیا ہے، فرعون نے تعجب سے کہا آیا میرے علاوہ بھی کوئی پروردگار ہے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اور ہارون کا کون ہے پروردگار؟ تو پھر موسیٰ کلیم اللہ نے پروردگار کی تعارف یوں کرایا، قال ربنا الذی اعطی کل شیء، اور پیدا کرنے کے بعد آزاد نہیں چھوڑا ہے، پیدا کرنے کے بعد ثم ہدی، پھر ہدایت کی ہے۔ بس ہدایت صرف خداوند عالم کی ذات کر رہی، خداوند عالم کی مقدس ذات کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، حتیٰ نبی پاک خاتم الانبیاء کسی کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ سورہ مبارک کے قصص کے 56 نمبر آیت میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے میرے حبیب بے شک آپ کسی کی ہدایت نہیں کر سکتے ہیں، انک لا تہدی من احببت، جسے پسند کریں اس کی آپ ہدایت نہیں کر سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن خداوند عالم ہے جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور خداوند عالم بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ کس کی ہدایت کرنا ہے۔ بس ہدایت خداوند عالم کی ذات کر رہی ہے۔ اب خداوند عالم نعوذ باللہ جسے چاہے ہدایت کرے، جسے چاہے گمراہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کے اندر صلاحیت ہو تو ان کی ہدایت کرتا ہے، جبر نہیں ہے، حکمت کے ساتھ۔ خدا حکیم ہے، دیکھتا ہے جس کے اندر ہدایت کے آثار ہیں، ہدایت کے شرائط ہیں، ہدایت پانے کے قابل ہیں، ان کی ہدایت کرتا ہے۔ اور خداوند عالم ہدایت جو ہے وہ زبردستی تقویناً جبراً نہیں کرتا ہے اور معجزے سے ہدایت نہیں کرتا ہے، بلکہ ہدایت کے لیے خداوند عالم نے وسیلے فراہم کیے، ان وسیلوں کے ذریعے سے ہدایت ہو رہی۔ ان وسیلوں میں سب سے افضل ترین برترین وسیلہ پیغمبر پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ تمام مخلوقات کی ہدایت خداوند عالم نے پیغمبر پاک کے ذریعے سے کی، حتیٰ انبیاء، دوسرے جو انبیاء ہیں ان کی ہدایت کا زمینہ جو فراہم کیا خداوند عالم نے پیغمبر پاک کے ذریعے سے کی۔ امام الانبیاء ہیں، ان کی مقدس وجود کے ذریعے سے لوگوں نے ہدایت حاصل کی۔ بے شک ہادی خدا ہے، لیکن وسیلہ نبی پاک کی مقدس ذات ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہدایت کے لیے افضل ترین ذات پیغمبر پاک کی ذات ہے۔ خداوند عالم اعلان کر رہے، حبیب میں نے آپ کو نہیں بھیجا ہے تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، عالمین کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف امت محمدی کی ہدایت ہو، عالمین کی ہدایت کے لیے۔ روایت میں ہے کہ جب جبرائیل امین نے اس مقدس آیت کو لے کے آیا، اس آیت کو جب نازل ہوئی پیغمبر پاک کے پاس لے کے آیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو نبی پاک نے جبرائیل امین سے پوچھا، میں تو عالمین کے لیے رحمت ہوں، آیا مجھ سے آپ کو بھی کچھ رحمت نصیب ہوئی ہے؟ آپ جبرائیل امین ہیں، آپ نے میرے ذات سے کچھ رحمت و برکت حاصل کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں آپ کی رسالت کی گواہی دینے سے پہلے، آپ کی رسالت پہ ایمان لانے سے پہلے اپنے انجام کے بارے میں ڈرتا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا، لیکن جب میں نے اعلان کیا آپ کی رسالت کا، آپ کی رسالت پہ ایمان لایا، تو خداوند عالم نے میری امانت داری کا تصدیق کیا ہے۔ سورہ مبارک تکویر میں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ثُمَّ مُطَاعٍ ثَمَّ امین۔ میرے بارے میں خداوند عالم نے یہ کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین، جبرائیل تو بہت صاحب قوت ہے، بہت ساری طاقت کے مالک ہیں، مطاع ثم امین، اور خدا کے حکم کے تابعدار ہیں، ثم امین، اور امانت دار ہیں۔ جب میرے بارے میں یہ کہا تو اب میں اپنے انجام کے بارے میں امیدوار ہو چکا ہوں، اب مجھے یقین آیا کہ میں عاقبت بخیر ہونے والا ہوں۔ بس معاشرے میں ہدایت چاہتے ہیں تو رسول پاک کی مقدس ذات سے توسل کرنا ہے۔ رسول پاک کی تعلیمات کو اگر ہم لیں گے تو ہدایت پا سکتے ہیں، اور رسول پاک کی ذات ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے۔
اب ظاہری طور پہ رسول پاک اس دنیا سے گئے، تو جب دنیا سے جاتے وقت رسول خدا نے اس سلسلہ ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے حدیث ثقلین کو بیان کیا، کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، بے شک میں تو جا رہا ہوں لیکن ہدایت کا راستہ ابھی بھی باقی ہے، ہدایت کے لیے بلانے کے لیے ابھی بھی ذریعے موجود ہیں، وسیلے موجود ہیں۔ وہ وسیلے کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک خداوند عالم کی کتاب قرآن مجید ہے، وَإِذْرَةِ اہل بیت، اور دوسری میری اہل بیت ہیں۔ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، جب تک آپ قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہیں گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ حقیقت پہ اور حق پہ اور ہدایت پہ ہوں گے۔ اب قرآن اور اہل بیت سے کون لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہر کسی کی قرآن اور اہل بیت ہدایت نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، خدا قرآن و اہل بیت تو ہدایت کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن صلاحیت ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ قرآن و اہل بیت سے استفادہ کریں۔ دیکھیں، اگر کتے کو لے جائیں آپ سمندر میں لے جا کے اس کو دھولائیں، اس کو بہترین انداز سے صابن سے دھولیں، تو کیا وہ پاک ہوگا؟ نہیں۔ اگر پاک نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ سمندر کی کوئی غلطی نہیں ہے، سمندر میں کوئی کمی نہیں ہے، سمندر کی پانی تمام چیزوں کو پاک کر رہا ہے۔ یہاں کتے میں کمی ہے، کتا پاک ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح امت میں بھی ہے کہ اگر امت میں پاک ہونے کی صلاحیت ہوگی تو قرآن و اہل بیت ان کو پاک کریں گے، طاہر بنائیں گے، ہدایت کی طرف لے جائیں گے۔ نہیں، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر قرآن و اہل بیت کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب قرآن و اہل بیت سے ہدایت پانے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ دیکھیں، خود قرآن و اہل بیت کیسے ہیں، کیسی عظیم ذات ہیں، ان جیسے ہم بننے کی کوشش کریں گے تو وہ ہماری ہدایت کریں گے۔ قرآن کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا سورہ مبارک واقعہ میں، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، ستاروں کی قسم جب وہ طلوع کرتے ہیں، اس وقت جب ستارے طلوع کرتے ہیں ان کی قسم۔ پھر خداوند عالم تاکید سے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ بہت عظیم قسم میں نے کھایا اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو۔ اس کے بعد خداوند عالم قسم کھانے کے بعد کیا فرماتا ہے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ عظیم کتاب قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، اور یہ عظیم کتاب کتاب مکنون میں، لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ ایسی عظیم کتاب ہے اس سے مس نہیں کر سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، الا المطہرون، سوائے مطہر پاک و طاہر لوگ اس پہ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ پاک و طاہر لوگوں کے علاوہ کوئی قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اور اہل بیت کے بارے میں سورہ مبارک احزاب کی 33 نمبر آیت میں خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس خداوند عالم کی مقدس ذات نے تو یہ ارادہ کیا ہے اہل بیت آپ سے رجس کو، آپ سے نجاست کو دور رکھیں اور آپ کو پاک کرے، ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ لیکن بس قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک و طاہر ہے، اہل بیت پاک و طاہر ہیں۔ اب ہم قرآن و اہل بیت سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی طاہر بننا ہوگا، ہمیں بھی پاک بننا ہوگا۔ اب پاک بننے کے لیے، پاک و طاہر بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے نظر کو غلاظتوں سے، گناہوں سے اور برے تصاویر سے دور رکھیں گے۔ ہمیں اپنے فکر کو پاک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے نیتوں کو خالص کرنا ہوگا، ہمیں اپنے رزق جو کھا رہے ہیں اس کو پاک کرنا ہوگا۔ جب جتنا ہم پاک ہوں گے اتنا ہم قرآن و اہل بیت سے ہدایت پائیں گے، اور ہدایت جب نہیں پائیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہدایت کے بارے میں بتا دیا کہ خداوند عالم اتنی تاکید کر رہا ہے کہ روزانہ ہر نماز میں ہدایت کے راستے کو طلب کریں، طلبگار ہدایت رہیں، اور ہدایت کے بغیر امکان نہیں انسان کی نجات۔ اور ہدایت پانے کے لیے قرآن و اہل بیت ہے اس وقت، اور قرآن و اہل بیت سے ہدایت پانے کے لیے انسان کو طاہر ہونا ہے، پاک غذا کھائیں، پاک زندگی کریں تو پھر قرآن و اہل بیت سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ دیکھیں کیسے حرام لقمہ پیٹ میں جائے تو کیسے ہدایت پا سکتے ہیں۔ حدیث میں اس وجہ سے تو حرام لقمے کی مذمت ہوئی ہے کہ اگر حرام لقمہ پیٹ میں جائے تو 40 دن تک آپ نورانیت سے، ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں پاک ہونے کی ذرائع بیان کیا ہے۔
ان میں سے ایک ذریعہ خداوند عالم سورہ توبہ میں بیان کر رہا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے میرے حبیب، اپنے امت سے صدقات کو، خمس کو، زکوٰۃ کو لے لیں۔ کیوں؟ زکوٰۃ اور خمس لینے کے ذریعے سے ان کو پاک کرو گے۔ دیکھیں، انسان حلال کمائی کیا ہے، محنت سے کمانے کے بعد پھر خدا کا حق اور پیغمبر خدا کا حق جو خمس ہے، جو زکوٰۃ ہے، اس کو نہ دے تو انسان پاک نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کی صریح آیت بیان کر رہی ہے کہ اگر پاک ہونا چاہتے ہو تو اپنے خون پسینے کی کمائی سے خدا کا حق، رسول خدا کے حق کو دے دو۔ اگر نہیں دو گے تو کبھی پاک نہیں ہو سکتے ہو۔ پاک ہونے کے لیے شرط یہ کہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے خدا کا حق ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ خداوند عالم کہتے ہیں کہ اپنے حلال کمائی سے جو کمائے ہو اس سے خدا کے حق اور رسول خدا کے حق نہیں دو گے تو اب پاک نہیں ہوتے ہو۔ تو اب حرام کی کمائی کھا کے کیسے ہم پاک ہو سکتے ہیں؟ صبح و شام رشوت، دھوکہ اور فراڈ کے ذریعے سے کاروبار میں جھوٹ بول کے ہم پیسہ کمائیں اور وہ کھائیں اور پھر ہدایت کے راستے میں جا سکتے ہیں؟ امکان نہیں ہے عزیزان۔ بس ہدایت پانا ہے تو ایک ہی شرط ہے کہ ہم خود سے آمادہ ہو، ہم خود سے طہارت کی طرف جائیں، اور طہارت حاصل کرنے کے لیے خداوند عالم اعلان کر رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ سورہ عبس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان اپنے طعام کی طرف دیکھو، یہ طعام آپ کا خون اور آپ کا گوشت بننے والا ہے، اس کو پاک و طاہر غذا کو اپنے منہ سے لے لو، ورنہ آپ حرام غذا جب کھاؤ گے، پیٹ میں حرام لوگ بن جائے گا تو آپ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور ہدایت کے اتنا اہتمام کیا خداوند عالم نے کہ روزانہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے دعا کرو، اور جب ہدایت یافتہ ہوں گے تو پھر ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہدایت میں رہو گے، پھر بھی خداوند عالم دعا کے ذریعے سے بتا رہا ہے سورہ مبارک آل عمران میں، ہمیشہ یہ دعا مانگو۔ ہدایت کے لیے کتنا اہتمام کیا خداوند عالم نے۔ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ پروردگارا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کریں اس کے بعد کہ جب آپ نے ہماری ہدایت کی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہم جب ہدایت کے راستے پہ آئے ہیں، ہدایت جب ہم نے حاصل کی ہے تو اب دوبارہ گمراہی کی طرف ہمیں مت پلٹائیں، ہمارے دلوں کو ہدایت کے راستے پہ ثابت قدم رکھیں۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا گوں کہ خداوند عالم ہمیں قرآن و اہل بیت سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔